مجلس میں بحث ہو رہی ہے عورت افضل ہے یا مرد افضل ہے، مرد بڑھ کر کے ہے یا عورت بڑھ کر کے ہے، عورت بڑھ کر کے ہے یا مرد بڑھ کر کے ہے۔ مرد کے وکیل نے کہا مرد نبی بنتا ہے عورت نبی نہیں بنتی، اس لیے عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے۔ رابعہ نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے، مرد نبی بنتا ہے عورت نبی نہیں بنتی، لیکن یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نبی تک کو عورت ہی جنم دیا کرتی ہے، عورت ہی کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے دل سے خدمت کریں گے، اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا اور تندرستی کو بھی بڑھا دے گا۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان۔ بہت سناٹے میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پہلی فرصت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مسلمان پر اللہ نے 3 احسان کیے۔ پہلا احسان کیا انسان بنایا، اگر جانور بنا دیتا بندر بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے؟ اللہ کا پہلا احسان۔ دوسرا احسان ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قیمت نہیں چکائی، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے مسلمان بنا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، دوسرا احسان ہے۔ اور پھر کسی اور نبی کی امت میں نہیں، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، یہ تیسرا احسان۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک کھانے پر اللہ کے 6 احسان۔ جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے، یہ جو بھوک لگی ہے یہ اللہ کا پہلا احسان۔ عزت سے کھانا مل گیا، یہ دوسرا احسان۔ کھانا کھا رہے ہیں مزہ آ رہا ہے، یہ تیسرا احسان۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، یہ 5واں احسان۔ اور پردیس میں نہیں، اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، بیوی بال بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آخری احسان۔ ایک روٹی پر اللہ نے 360 کاریگر لگائے، پھر روٹی تیار ہوئی۔ جانتے پہلا کون ہے آخری کون ہے؟ میکائیل علیہ السلام پہلا کاریگر ہے جس نے پانی کو خزانے سے کھینچا اور ہم تک پہنچایا۔ دوسرا کاریگر باقی فرشتے ہیں، بمبئی میں بادل تھا اس کو کھینچ کر کے کٹھیار میں لے آئے۔ دوسرے کاریگر چاند اور سورج ستارے، پھر ہمارے جانور اور ٹریکٹر، اس کے بعد آخری کاریگر جس نے روٹی پکایا۔ اس لیے جب روٹی کھاتے ہیں تو بسم اللہ، جب بھوک مٹ جاتی ہے تو الحمدللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بات آپ کے سامنے میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ جس آدمی کو اپنی بیوی ہے یہ آدمی خوشحال ہے، کنگال نہیں۔ جس آدمی کو اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر نہیں، یہ آدمی امیر ہے، غریب نہیں ہے۔ جس آدمی کو گاڑی گھوڑا ہے یہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے؟ اپنے آپ سے پریشان ہے، وقت سے پہلے مانگتا ہے، قسمت سے زیادہ مانگتا ہے، دوسرے کی دولت پر نظر رکھتا ہے، بادشاہ ہو کر کے بھی پریشان ہے۔ چھینک آئی نبی کی مجلس میں، ایک صحابی کو چھینک آئی تو اللہ کے رسول نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ دوسرے آدمی کو چھینک آئی، آپ خاموش رہے، کوئی دعا نہیں دی۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا گناہ؟
مجھے چھینک آئی آپ نے دعا نہیں دی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو چھینک آئی, اس نے خدا کو یاد رکھا, اس لیے میں نے بھی دعا میں اسے یاد رکھا. تم کو جب چھینک آئی تم نے خدا کو بھلا دیا تو میں نے بھی تمہیں بھلا دیا. ابلیس فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی, بارش کرا دو. تو فرعون پھنس گیا, میں جھوٹا خدا ہوں, بارش نہیں ہوگی میں جھوٹا ہو جاؤں. ابلیس سے بولا یار میں جھوٹا خدا ہوں, اگر بارش نہیں ہوئی تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا, بارش کرا دے. تو ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان پر جاؤ, وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو. بارش ہو گئی. ابلیس آیا دوڑا دوڑا, بارش ہوئی تھی. تو فرعون بولا بارش تو ہوئی تھی لیکن بڑی بدبودار تھی. تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسے ہی نے بارش ہوگی. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے خدا کی نعمت کھائیں گے انشاءاللہ, اللہ کا نام لیں گے. ہاتھ اٹھائیے. مصیبت میں صبر کریں گے, شکوہ شکایت نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں سے بڑھ کے وہ محبت کا صلہ دیتا ہے, رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے, رزق بن مانگے بھی. تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی, تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی. ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا. سیرت اور سنت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں زحمت تمام. 3 منٹ کا پیغام, بڑے خوبصورت سامعین, دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوبصورت بنائے. ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ 3 لاکھ. 3 لاکھ جادوگر آئے. جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے اونٹ پر لے کر کے آئے, اس اونٹ کی تعداد کتنی تھی؟ 3000. 3000 اونٹ پر سامان جادو, اور جادوگر 3 لاکھ. ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہار گئے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک یہ تو میرا دشمن تھا, میرا مخالف تھا, کلمہ پڑھ کر موافق کیسے ہو گیا, مسلمان کیسے ہو گیا؟ خدا کی طرف سے جواب آیا, اے موسیٰ یہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے, اے موسیٰ یہ تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے, اے موسیٰ یہ تمہارے سر کے بال رکھ کر کے آئے تھے, تمہاری لاٹھی لے کر کے تمہاری نقل اتار رہے تھے. جو نبی کا کرتا پہنے, جو نبی کی داڑھی رکھے, جو نبی کا بال رکھے, میری رحمت نے گوارا نہیں کیا ایسے نقل کرنے والے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے, اس لیے میں نے ان کو ہدایت دی, یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر امبیڈکر صاحب, انتقال کر گئے. انہوں نے اعلان کیا تھا اسی ہندوستان میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی آ گئے, کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کلمہ پڑھا رہا ہوں, آپ مسلمان ہو جائیے. کہا اب مسلمان نہیں بنوں گا. کہا ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا مسلمان بن رہا ہوں, اور میں جب آیا کلمہ پڑھانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں بنوں گا, بات کیا ہے؟ کہا مولانا جانے دیجئے, میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں, آپ کپڑے سے مسلمان لگتے ہیں, آپ داڑھی سے مسلمان لگتے ہیں, آپ شکل سے مسلمان لگتے ہیں, اس لیے میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں, آپ کے مذہب کا بھی احترام کرتا ہوں, لیکن میں مسلمان نہیں بنوں گا اس لیے کہ مجھے 80% ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ جو چرچ ہے, اس چرچ میں مرید آیا پادری کے پاس, تو اس سے پادری نے پوچھا تمہاری داڑھی کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ بولا ابھی آپ بھی عجیب پاگل معلوم ہوتے ہیں, پہلے میں پیدا ہوا ہوں, اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے, تو داڑھی میری مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ میں عمر میں بڑا ہوں, داڑھی عمر میں چھوٹی ہے. تو پادری نے کہا کہ 10 سال پہلے جب تم آئے تھے
تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 10 سال کے بعد جو آئے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی۔ حیرت ہے 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، افسوس تو اس کا ہے۔ یہ کٹیہار ہے، آپ یہاں سے سفر کیجئے پنجاب، یہاں سے آپ دکھا دیجئے کسی پنجابی کو بھیک مانگتے ہوئے دکھائیے، یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے پنجاب، کسی سکھ کو آپ بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ لیکن جب رمضان سے پہلے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ تو لوگوں نے کہا یار بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ تم کو تو سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے، سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ تو کیا کہتا ہے، کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے۔ آپ کو چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک کسی بھی سکھ کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے، بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے، ہر چیز چھوڑ دے گا سکھ، لیکن داڑھی نہیں چھوڑے گا، پگڑی نہیں چھوڑے گا۔ سکھوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹا میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے۔ سکھ کو عزت کی چوٹی مل رہی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ سکھوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے دین اور دھرم کو چھوڑ دیا، اللہ نے ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھا بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔ کردار بد پہ خود ہی یہ زہر، کردار بد پہ ہم پہ یہ زہر مت ہوئی ہے آج، پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج، انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج، ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج، ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ کل سو گئے تھے، بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا دیا تھا، آج اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے ہیں، ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مقدر کو جگائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر بنائیے شوق سے، پروفیسر بنائیے شوق سے، لیکن مکتب کی تعلیم دلا کر کے، قرآن پڑھا کر کے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ آپ کا بچہ پہلے مسلمان ہے، بعد میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے۔ ایک بات راز کی سنیے، دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ آپ کا دل زندہ ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ خدا سے آپ کا تعلق ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہمارے گھر میں ہے، ہماری مسجد میں ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، وہی بتا سکتی ہے کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں۔ جانتے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کوئی ٹیکنالوجی مشین نہیں ہے، وہ بڑا سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ قرآن ہے۔ قرآن اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر قرآن دل سے نکل گیا یہ دل مردہ ہے، اس کی پہچان ہے کہ جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا۔ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے ہمارا تعلق، قرآن سے تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن پر عمل ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی گارنٹی ہے، اگر قرآن پر عمل نہیں ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قرآن میں ایک لفظ ہے اللہ کی رسی کو پکڑو، تم غالب رہو گے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جانتے ہیں وہ رسی کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو پکڑ لیا
تو دنیا آپ سے شکست کھائے گی، دنیا آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گئے بال بچہ نہیں شادی کو، تو لوگوں نے کہا کہ یار تو کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے، منہ چھپا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں خدا سے دعا کیا کہ میرے مالک کب تک لوگوں سے منہ چھپاؤں گا، بیٹا نہ دو صحیح ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی۔ جب جوان ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، پریشان ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت غضب ہو گیا، خدا نے بیٹی دیا، جوان ہوئی، وعدہ کیا، فیل ہو رہا ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا، کہ حضور آپ میری غریبی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ زمین جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہ ارے تم سب سے بڑے مالدار ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہاری بیٹی ابھی سسرال نہیں گئی ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب سسرال جانے لگے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں آپ لوگ کلکتہ نہیں پہنچیں گے، سیدھا رانچی جانے والے۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں۔ ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے پیر سے زمین نکل جائے گی تعلیم کے حوالے سے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں بیداری کے ساتھ؟ تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، سنا، ہاتھ اٹھائیے، دقت نہیں ہے، 7 خون معاف ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نوکری نہیں تو تعلیم نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ کو میں بیدار کر کے چھوڑوں گا، آپ پنڈال میں کم ہیں، سسرال میں زیادہ، دھیان سے سنیے گا۔ 500 سال میں سب سے زیادہ سائنسداں کس نے پیدا کیا؟ تو لکھا کہ عیسائیوں نے 70 سائنسداں پیدا کیے، اسی ہندوستان نے صرف 8 سائنسداں پیدا کیے، اور بغل میں چین ہے، 500 سال میں صرف 5 سائنسداں پیدا کیے، اور 500 سال میں مسلمانوں نے کتنے سائنسداں پیدا کیے؟ 106۔